اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے جو قیمتی چیز ہے نا آپ کی اور میری زندگی میں، بتائیں وہ کیا ہے؟ انمیوٹ کر اللہ کے سے تعلق مضبوط کرنا، ریلیشن شپ، ٹائم ٹائم، وقت۔ وقت وقت سب سے امپورٹنٹ ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، دوسری قیمتی چیز ہے آپ کی صحت، اور میں صحت کے ساتھ تیسرے نمبر پہ رکھتی ہوں ٹائم۔ تو میری بات ایک یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو ٹائم دے رہا ہے نا تو وہ اپنی سب سے قیمتی چیز دے رہا ہے۔ پیسہ دینا میٹر نہیں کرتا، لیکن کوئی آپ کو ٹائم دے رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ایفرٹ کر رہا ہے، تو اس سے بڑی چیز نہیں ہے ایک انسان اپنا ٹائم دیتا ہے۔ تو سسٹر بینا آپ ٹائم دیتی ہیں، میں دیتی ہوں، آپ ٹائم دے رہے ہیں، تو قیامت والے دن انشاءاللہ یہ جو وقت ہے نا جو ہم دین کو دے رہے ہیں، آپ لوگ دیکھیں گے کہ میزان میں انشاءاللہ کتنا اس کا وزن ہوگا۔ تو دین کے کاموں میں وقت دینے کے لیے، کلاسز میں وقت دینے کے لیے، اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں کہ گھنٹے کی کلاس ہے تو گھنٹے سے اوپر کیوں چلے گی، 1.5 گھنٹے کی کلاس تھی تو 2 گھنٹے کیوں چلے گی۔ آپ یہ سوچیں کہ قیامت والے دن اس کا وزن کتنا ہوگا۔ تو یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ پتہ نہیں کب آپ کا، کب میرا، ہم میں سے کس کا کب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں گے، ہم واپس وہ وقت نہیں لے سکتے۔ تو یہ ہماری برف پگھل رہی ہے۔ والعصر، اس کی اگر آپ تفسیر میں جائیں نا، اتنی خوبصورت تفسیر ہے نا اس کی، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں اور عصر کے ٹائم کو بھی کہتے ہیں۔ والعصر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں، اس وقت ہم سارے گھاٹے میں ہیں۔ سینڈ کلاک دیکھی ہے نا آپ نے، وہ چلتی رہتی ہے، ٹائم گزرتا رہتا ہے۔ تو آپ کی اور میری زندگی کا ٹائم گزر رہا ہے۔ وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیونکہ انسان اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو قیمتی ہوتی ہے۔ کیا آپ اور میں، ہم نے اگر کسی کو، ویسے تو نہیں ہے جائز، لیکن اگر کسی چیز پہ، کسی بات پہ یقین دلانا ہو کسی کو، ہم اپنی کسی قیمتی چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ لوگ موسٹلی قرآن کی قسم اٹھا لیتے ہیں یا اپنے بچے کی قسم اٹھا لیتے ہیں، خاوند کی، ماں باپ کی۔ کیونکہ قیمتی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ والعصر، زمانے کی، وقت کی۔ وقت اتنا قیمتی ہے۔ اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ بھی میں نے پڑھا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا عصر کے ٹائم کی وہ قسم کھائی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک کہ عصر وقت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر سے مراد عصر، نماز عصر کا ٹائم ہے۔ تو عصر کے ٹائم سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے نمازوں میں جو نماز جس کا بہت شورٹ ٹائم ہوتا ہے، اور سردیوں میں تو آپ نے دیکھا ہے بالکل ہی شورٹ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی آپ نے دیر لگائی تو غالب امکان ہوتا ہے کہ آپ کی نماز فوت ہو جائے گی۔ تو یہ جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ایک دم عصر کے بعد ایک دم مغرب، سردیوں میں خاص طور پہ۔ تو ہماری زندگی بھی اتنی ہی شورٹ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے ہم اس چھوٹی سی مختصر سی 4 دن کی زندگی، اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور دین کے کاموں میں شامل ہوں، سیکھیں بھی، عمل بھی کریں، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیں کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج پچھلے 2 لیسنز میں ہم نے ضمائر کے بارے میں پڑھا۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ ضمائر ہوتے کیا ہیں۔ تو ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ضمائر اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ پھر ہم نے اعراب کے حساب سے ضمائر کے بارے میں پڑھا کہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں، ہمیں حالت رفع میں ضمائر کی علیحدہ شکل نظر آتی ہے، حالت نصب اور حالت جر میں ہمیں علیحدہ ضمائر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اگلے لیسن میں پڑھا کہ ضمائر عربی زبان میں کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ اصل تو مقصد ہمارا یہی ہے نا کہ ضمائر کا یوز کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ضمائر مرکبات میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ میں ابھی ہم نے پڑھا۔ تو جملہ فعلیہ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ضمائر کا جملہ فعلیہ میں کیسے استعمال ہے۔ مرکبات میں ہم نے دیکھا کہ صرف 2 مرکبات ہیں جس میں ضمائر کا استعمال ہے۔ کون سے وہ 2 مرکبات ہیں؟ مرکب اضافی، مضاف پلس مضاف الیہ، اور دوسرا مرکب کون سا تھا؟ جار پلس مجرور۔
اور ان دونوں مرکبات میں ضمائر کا کیسے استعمال ہے؟ مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہے اس کی جگہ پہ ضمائر کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمیں مجرور فارم میں ضمیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی ضمائر مجرور فارم میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ جڑ کر آتے ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹیچڈ متصل۔ تو مرکب اضافی میں مجرور متصل ضمائر کا استعمال ملے گا۔ پھر مرکب جاری پہ جاتے ہیں، تو مرکب جاری میں ہم نے دیکھا تھا جار مجرور، تو اسم جارہ جو ان سے ہے اس کی جگہ پہ ضمائر کا استعمال ہوا تھا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اسم مجرور کیا ہوتا ہے، وہ بھی حالت جر میں ہوتا ہے، تو اگین کون سے ضمائر کا استعمال ہوا؟ مجرور، اور مجرور ضمائر ہمیشہ جڑ کر آتے ہیں، تو ہم اگین کہیں گے کہ مرکب جاری میں بھی کون سے ضمائر کا استعمال ہے؟ مجرور متصل۔ تو ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مرکبات میں مجرور متصل ضمائر کا استعمال ہے۔ اب باقی دو مرکبات جو بچے، مرکب اشاری اور مرکب توصیفی، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں ضمائر کا استعمال نہیں ہوتا۔ اب چلتے ہیں جملے کی طرف۔ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، دوسرا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ان دونوں کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کو جب فعل آئے گا میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں، اس لیے اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں ضمائر کا کیسے استعمال ہوتا ہے؟ یہ سامنے آپ کے ہے، ہوا، ہیا، انتا، انتی۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ضمائر جو ان سے علیحدہ سے آئے ہیں، اور کس کی جگہ پہ آئے ہیں؟ مبتدا کی جگہ پہ آئے ہیں۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ جملہ اسمیہ میں ضمائر مرفوع اور ڈیٹیچ علیحدہ سے آئیں، اور ڈیٹیچ کو کیا کہتے ہیں؟ منفصل۔ یہ تو میں نے سارا ریکیپ کر دیا ابھی تک ہم نے جو ضمائر پڑھے تھے۔ چیپٹر نمبر 10 ہم انالیسس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ووکیبلری پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ الزمیل کولیگ کلاس میٹ، الزوج ہسبینڈ خاوند، الطفل چائلڈ بچہ، الفتى ینگ مین جوان، جوان لڑکا یا نوجوان آپ کہہ دیں، اور واحد ہم سب کو پتہ ہے ایک کو کہتے ہیں۔ چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس العاشر، لیسن نمبر 10۔ جی زارا آ جائیے آپ بھی۔ جی آئیے مہناز۔ حامد، آپ حامد بنے؟ جی وعلیکم السلام۔ مہناز آپ حامد ہیں، اور زہرا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی زہرا آپ بنے محمد۔ حامد، من انتا، تم کون ہو؟ من یہاں پہ مبتدا ہے، انتا اس کی خبر ہے، من مبتدا، اور آگے انتا؟ انتا اس کی خبر۔ من کیا ہے؟ پہلے من انتا کے بارے میں بتائیں۔ یہ اس میں استفہام ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ اس میں استفہام ہے، صدارت آتا ہے، کلام کے شروع میں آتا ہے، اور من اور ما ہمیشہ مبتدا بن کے آتے ہیں، اور یہ مبنی بھی ہے۔ جی آپ مجھے بتائیں اور انتا کیا ہے؟ انتا خبر ہے، لیکن یہ تو ضمیر ہے۔ جی کون سی آ، ضمیر ہے؟ یہ مرفوع منفصل ہے۔ جی یہ مرفوع منفصل ہے، مرفوع ہے اور منفصل ہے۔ منفصل تو سمپل سی بات ہے کہ کسی بھی کلمے کے ساتھ جڑ کے نہیں آئی، اس لیے منفصل ہے۔ اور مرفوع کیوں ہے میناس؟ مرفوع اس میں جملہ اسمیہ میں مرفوع آتی ہے جی جملہ ضمیر۔ اسمیہ میں مرفوع آتی ہے، اور انتا ہے ہی مرفوع ضمیر، یعنی یہ صرف مرفوع جگہ پہ آتی ہے، اور خبر کیونکہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے نا۔ جی جی، جی تو مرفوع دیکھیں، ہوتی ہے۔ ہاں تو مرفوع جگہ پر ہی آئے گی یہ ضمیر، کبھی بھی مجرور یا منصوب جگہ پر نہیں آئے گی۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی زہرا کریں اگلا، نیکسٹ محمد۔ ہاں جی، مولیمتی میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، یہ من انتا میں خبر مقدم ہو گئی ہے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ مبتدا مؤخر ہے؟ اصل میں پتہ ہے کیا، جب بھی ہم عربی زبان پڑھیں گے نا، آپ کو مختلف اسکول آف تھاٹس ملتے ہیں۔ جو پہلے کے لنگوسٹ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ جو من ہوتا ہے، ماں، وہ کہتے تھے کہ وہ خبر ہوتی ہے، اور انتا کو وہ مبتدا کہتے تھے۔ لیکن ابھی جو لیٹسٹ اسٹڈیز آئی ہیں، تو ہم نے تو لیٹسٹ ہی پڑھنی ہے نا، لیٹسٹ جو اسٹڈیز اوکے۔ آئی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ من اور ماں جو ان سے ہیں وہ مبتدا کی جگہ پر آتے ہیں، اور اس کے بعد والا خبر، کیونکہ من اور ماں، اب اس کے اندر ایک لوجک ہے، وہ ایڈوانس کا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتاؤں گی، لیکن یہ من اور ماں کو جو اب لیٹسٹ اسٹڈیز میں مبتدا پہ رکھتے ہیں، جو بھی اس کے بعد آ رہا اس کو وہ خبر کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ہاں، لوگ، جزاک تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ دونوں طرح جائز ہے۔ اللہ۔ ہاں انا طالب بالجامعتی، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ اس میں انا کو مبتدا اور ہوں، طالب خبر، اور بالجامعتی خبر سوری جر مجرور ہے نا، با جر ہے، ہوں، حرف جر ہے، اور جامعتی مجرور ہے، یعنی کہ اس کے نیچے زیر آ گئی۔ جی جار مجرور میں کیا بن رہے ہیں ترکیب میں؟ اس میں یہ خبر بن رہے ہیں نا، طالب نہیں، بالجامعتی، دیکھیں آپ نے یہ کہا انا مبتدا، یہ تو خبر تو یہ ہے، اور یہ کیا ہوگا؟ جار طالب، مجرور کیا ہوگا؟ یہ پتہ نہیں وہ مجھے نہیں۔ اچھا، یہ اوکے، مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور یہ متعلق الخبر ہے، ٹھیک ہے؟ متعلق الخبر ہے ساتھ۔ جی مہناز اگلا کریں۔ حامد، انتا طالب جدید، ہوں کیا تم
नए तालिब हो स्टूडेंट हो। हर्फ इस्तिफामिया हो गया। अंता मुब्तदा है, ये मरफू जमीर है। जी, और मुनफसिल भी कहें साथ। मुनफसिल जी। मुनफसिल है। हम्म, और तालिबुन, ये अंता मुब्तदा हो गया। अच्छा, तालिबिन जो है वो उसकी खबर है, ये मरफू हालत में, इसलिए खबर है। ठीक है, और जदीदुन, तालिबुन जदीदुन, ये मुरक्कब हो गया, मुरक्कब तौसीफी, तो ये ये पूरी पूरी खबर खबर है हो ना गई। जी, जी मुरक्कब तौसीफी, माशाल्लाह। आप तर्जुमा करें। जी। क्या तुम नए तालिब इल्म हो? एक आएगा कि नहीं आएगा? एक आएगा जी, एक एक आएगा। आएगा ना, नकीरा है ना खबर। जी जी क्या जी तुम, जी जी। इसीलिए मैंने कहा था तर्जमेंट पे करें, क्या तुम एक नई तालिब इल्म हो। जी माशाल्लाह, जजाकल्लाह जी। ज़ोहरा करें अगला। जी। नाम अना तालिबुन जदीदुन। हम्म, नाम क्योंकि उसमें हर्फ इस्तिफाम आया है तो इसके जवाब में नाम आया जी है। अना जी। मुब्तदा इसका और नाम क्या होता है? जी। जब इस्तिफाम के जवाब में जो कलीमा आता है ना, इस्तिफाम के जवाब में, उसका एक नाम होता है, पता है आपको? नहीं जी, ये मुझे नहीं पता, इसको बता कहते दें। हैं हरूफ इजाब। हुरूफ इजाब सा है। अच्छा, आगे अना अना क्या है? तालिब, जी, अना मुब्तदा है और हम्म, तालिबुन जदीदुन मुरकब तौसीफी बनकर मुरकब तौसीफी और खबर बनकर आए। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा और आपने इसका किया। मतलब हो जाएगा, हाँ, मैं हम्म, नया तालिब इल्म हूँ। जी, एक भी कहेंगे, नकीरा है ना, अच्छा, नकीरा के साथ एक का जी जी इजाफा किया बिल्कुल। जाता है। जी, मैं एक नया तालिब इल्म हूँ। जी माशाल्लाह, जजाकल्लाह। मिनाज आगे करें। मिन ऐना अंता, जी। तो मिन तो जार हो गया। हम्म, और ऐना तो मुजाफ है, ये पूरा मुरक्कब है ना। जी पूरा मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? ये तो मिन ऐना, तो इसकी वजह से ऐना वो हालत जर में होना चाहिए। जी जी, और तो ये कौन सा मुरक्कब हुआ? जब भी हरफ जारा आएगी उसके बाद वाला इसम मजरूर होता है, ठीक है, तो ये मजरूर हालत में है, महलन। वैसे आईना मबनी है, उसने अपने रात नहीं चेंज करने, लेकिन महलन मजरूर है, इसम मजरूर है, तो ये कौन सा मुरक्कब हुआ? ये जार मजरूर हो गया। जी, जार मजरूर हो और गया। तो जार मजरूर और आते हैं, मुब्तदा बनते हैं जार मजरूर। नहीं, मुब्तदा तो नहीं बनते हैं। तो फिर ये क्या हुआ? ये तो ये हम्म, खबर पहले आ गई, खबर मुकद्दम हो गई। मुकद्दम, ठीक है। आगे अंता क्या है? आना अंता, अंता तो ये हो गया, जमीर हो गई, मरफू। जी, जमीर होगी मरफू। पूरा नाम बोले, और मरफू मरफू मुनफसिल, मुनफसिल, डिटैच, ठीक है। जी। और ये कौन सी जगह पर है? और ये तो ये मुब्तदा होनी चाहिए ये थी। मुब्तदा, मुब्तदा जी, मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर। जी, मुब्तदा को डिले कर दिया गया है और खबर को पहले ले आए हैं। अब आप मुझे बताएं, मिन आईना जार मजरूर, या डायरेक्ट जार खबर? मजरूर, डायरेक्ट खबर तो नहीं बनता ना, तो ये कौन सी खबर है? मुकद्दम, कायम मकाम, असल खबर तो कायम। महजूफ है ना इसकी। जी, और मैंने आपको बताया हुआ था, जार मजरूर खुद कभी भी खबर नहीं होता, खबर की गैर मौजूदगी में क्या बन जाता है? ये मुकद्दम बन जाता है, खबर कायम मुकद्दम। मकाम, कायम मकाम खबर बन जाता है, खबर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम खबर बन जाता है। ठीक है, तर्जमा करें इसका। तुम कहाँ से हो? जी, तुम कहाँ से हो, माशाल्लाह जी। सारा अगला करें। अना मिनल हिंद। अना मुब्तदा हो गया और मिनल हिंद जार मजरूर है। अना को आपने क्या बोला? दोबारा बोले मैंने। मुब्तदा बोला जी, मुब्तदा है। और और मिनल हिंद खबर, कायम मुकाम खबर कह देंगे ना। जी, ये कायम ये मकाम, खबरें, क्योंकि पहले आप इसका मुरक्कब बताएं कौन सा है। जार मजरूर है ना, तो जार मजरूर डायरेक्ट खबर की जगह पे नहीं आता, खबर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम खबर, ठीक है। मैं इंडिया से हूँ। मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, ये अना क्या है इसके अंदर? अना को भी जरा डिफाइन करें, ये तो आपने जार मजरूर बता दिया। ये अना मुब्तदा मुब्तदा है नहीं, और मुब्तदा तो है। जी ज़माइर मुनफसला है वाहिद मुतकल्लिम की। जी, जुमाइर मुनफसला है, वाहिद मुतकल्लिम, मुनफसला मरफू भी कहें साथ इसको, ठीक है। अच्छा, मुनफसला मरफूसा। जी माशाल्लाह, जजाकल्लाह, बहुत अच्छा किया आप दोनों ने। आगे आए तहसीन, आप आ जाएं। हामिदुन मा इस्मुका। जी मा मा मुब्तदा है। इस्मुका मुजाफ इले होकर उसकी ये बन रहा, खबर बन रहा। जी, मुरक्कबे इजाफी हो गया और ये इसकी खबर हो गया। वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं, का कौन सी जमीर है इसके साथ? जमीर मुत्तसिल, जी, मजरूर मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल। जी माशाल्लाह, जजाकल्लाह। ये मुब्तदा और ये इसकी खबर। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, अफशीन आप कर लें। इसमी मोहम्मद। जी इसमी मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेगा, मुरक्कब इजाफी।
جی اور माशाल्लाह مبتدا اور बिल्कुल ठीक محمد اس کی خبر. ठीक है आरा मुझे ये बताएं इसमें ज़मीर कौन सी लगी हुई है इसमी में جی اس میں مجرور متصل. जी मजरूर मुत्तसिल माशाल्लाह इसमी में कौन से दो इसम थे ये भी बता اسمی दें میں اسمن اور یا ضمیر ہے جو کہ اٹیچ پروناؤن والی जी अब मुझे इसको जोड़ेंगे तो क्या متصل. बनना जी تو इसको یہ जोड़ें اسمی ہو جائے گا, یہ اسمی ہو جائے گا. अच्छा क्यों इसमें हुआ मुजाफ میم क्या करता है مضاف اور مضاف الیہ کی وجہ سے تنوین ہٹ جائے گی. मुजाफ क्या करता है अपना इराब हल्का कर देता है तो इसमुन हो जाएगा इसमु ठीक है अफशीन इसमु हो جی जाएगा ना और इसके बाद या मुतकल्लिम की ज़मीर پڑھ लगाएंगे لیجیے. میم یا جو ہے وہ زیر ڈیمانڈ کرتی ہے نا, जी ये सुनना चाह रही آئی थी تھنک اس وجہ سے. जी तो ये देखा जाए तो اوکے. ये इसमु और फिर या ये पढ़ा ही नहीं जा सकता क्यों या अपने से पहले क्या कहती है मुझे जेर चाहिए तो ये जो इसका पेश होता है इसको क्या करते हैं इसको कसरा दे दी जाती है इसम को کسرت. इसमुन में जो इसमु बनना था ना हमने तो सिर्फ इराब हल्का करना था जेर थोड़ी देनी थी ये जेर किसकी वजह से आई है جی جی इस या یا मुतकल्लिम کی وجہ سے. ठीक है तो ये कौन सी ज़माइर है اوکے. मजरूर मुत्तसिल माशाल्लाह अब आप लोगों को مجرور अच्छा समझ आ गया متصل. है बताइए ये मुब्तदा है मेरा नाम یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر ہو گئی. میرا نام محمد ہے. जी ये इसकी खबर होगी मेरा नाम मोहम्मद है माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी करें तहसीन हामिदुन वमन हाजल फत्ती लजी माका फतल लजी तापे ज़बर है फतल लजी महा का माका जी वह हुर्फे ये है वाव अत्फ हरफ है ना अतफ है जी बिल्कुल वाव हरफ अतफ है अतफ क्या काम करता है जोड़ने का काम करता है ठीक है मन मुब्तदा मन मुब्तदा मुब्तदा तो महलन इसको क्या कहेंगे महलन खबर बोलेंगे. नहीं नहीं मुब्तदा तो उसका ऑपोजिट खबर ये है महलन का मतलब है कि मन के इराब क्या है हाँ मन मुब्तदा है तो ये मरफू होगा. मरफू होगा महलन मरफू होगा वैसे मन क्या होता है वैसे मन मबनी होता है मबनी है. ठीक है मन अपने इराब शो नहीं कर रहा देखिए अगर ये मरफू था तो पेश होना चाहिए थी ना इन पे तो शो मबनी नहीं क्या कर करता है मबनी अपने इराब शो नहीं करता तो हम क्या कहते हैं महलन मरफू है हाजा मुशारुन इसमें इशारा इसम इशारा जी इसम इशारा अल्फत्ती मुशारुन इलैह फत्ती नहीं करें फता 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 जी ये अल्फत्ता मुशारुन है वेरी गुड जब भी हाजा के बाद अलिफ लाम वाला इसम होगा आंखें बंद करके उसको मुशारुन अलैह कह देंगे ठीक है इशारा मुशारुन इलैह बन के मुरक्कब इशारी. हाँ लेकिन अभी ये बात तो चल रही थी हाँ इसलिए अभी हम तरकीब नहीं कर सकते तरकीब हम तब करते हैं जब बात उधर खत्म हो रही हो लेकिन ये आगे बात चल रही है तो आगे देखें क्या बन रहा है अल्लाजी अल्लाजी हाँ, अल्लाजी से पहले अलिफ लाम वाला इसम हो तो वो क्या होता है अल्लाजी उसकी पिछले चैप्टर में पढ़ा था सिफ्त और मौसूफ का कुछ याद आया हाँ सिर्फ तो हाँ पिछला चैप्टर मुरक्कब तौसीफी का था सिफ्त और मौसूफ ठीक है तो अल्लाजी से पहले अलिफ लाम वाला इसम होता है तो वो क्या होता है अल्लाजी उसकी क्या बन रही होती है सिफ्त माशाल्लाह तो अल्फता क्या हुआ फिर इसका सिफ्त हो गई. सिफ्त तो अल्लाजी हुई ना अल्लाजी सिफ्त और मौसूफ जी ये इसकी मौसूफ होगी अल्लाजी इसकी सिफ्त हो गई अब अल्लाजी अकेले नहीं आता ये भी पढ़ा था हमने सिला रहता उसका जी इसका सिला आ गया माशाल्लाह सिलातुल मौसूल और सिलातुल मौसूल 3 तरह के होते हैं अरबी जुबान में वो याद है आपको जी 3 तरह के सिलातुल मौसूल होते हैं क्या उसमें से है ये मा का है जी वो 3 तरह के सिलातुल मौसूल जरा बताएं कौन कौन से होते हैं हाँ चले मैं बता देती हूँ या तो सिलातुल मौसूल जुमला इस्मिया होता है या सिलातुल मौसूल जुमला फेलिया होता है या क्या होता है शिबुल जुमला शिबुल जुमला में 2 तरह के होते हैं जुमले जार प्लस मजरूर या मुजाफ प्लस मुजाफिल जी आप मुझे बताएं इसमें से कौन सी कैटेगरी है इसकी अल्लाह जी की शिबे जुमला है शिबु जुमले में से कौन है ये जार मजरूर है कि मुजाफ प्लस मुजाफिल है जार मजरूर है माँ तो मैंने कोई जार माँ तो कोई जार नहीं होता हरफ जारा नहीं होता माँ ज़र्फ होता है ज़र्फ ठीक है ज़र्फ होता है माँ का तुम्हारे साथ ये ज़र्फ होता है तो ये आ गया इधर ठीक है ज़र्फ प्लस मुजाफिल है हाँ समझ में आ रही चलें ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये भी मुरक्कब इजाफी ही होता है ना ज़र्फ प्लस मुजाफिल है आप मुझे बताएंगे जो का की ज़मीर है ये कौन सी ज़मीर है मजरूर मुत्तसिल माशाल्लाह क्यों क्योंकि मुजाफिला की जगह पे आ रही है और मुजाफिला की जगह पे जोन सी से जमाए रहेंगे क्योंकि ये मजरूर होता है तो ये भी मजरूर है और मुत्तसिल जुड़ के आता है मजरूर जमायर हमेशा जुड़ कर आते हैं तो माशाल्लाह ये आपका सिलातुल मौसूल और ये इसम मौसूल
اسم موصول اور صلۃ الموصول مل کے کیا بنے اس کی؟ خبر. اس کی نہیں نہیں یہ موصوف تھا نا، تو اس کی کیا بنے؟ صفت. صفت. ویری گڈ. اب یہ صفت اور موصوف، یہ صفت ہے، یہ موصوف، اسم اشارہ کے لیے کیا بنے؟ مشار الیہ. مشار الیہ. اب اسم اشارہ مشار الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری. اور مرکب اشاری بن کے کیا جملے میں اب کیا بن رہا ہے؟ وہ خبر. خبر. ماشاء اللہ آ گئی ہے سمجھ میں، ہے نا؟ ہاں سمجھنا ہے. چلے الحمدللہ. ترجمہ کریں اس کا. اور کون ہے ہم اس نوجوان کے ساتھ. نہیں، اور کون ہے حاضل فتح لذی، یہ لڑکا، الذی جو، ماں کا تیرے ساتھ ہے. اردو میں کون اینڈ پہ آتا ہے نا، اس لیے ہم کون اینڈ پہ کہہ سکتے ہیں، بے شک یہ مبتدا ہے. اور یہ نوجوان، یہ جوان لڑکا، الذی جو، ماں کا تیرے ساتھ ہے یا تمہارے ساتھ ہے، احتراماً کہنا ہو تو کون ہے. کون. ٹھیک ہے، یہ مبتدا اور یہ پورا اس کی مرکب شاری بن کے اس کی خبر. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تحسین بہت اچھا کیا آپ نے. افشین اگلا آپ کریں. جی میم. محمد ہوا زمیلی، ہوا ضمیر منفصل ہے اور مبتدا. ہم زمیلی اگین مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ اور اس کی خبر. جی. اور یہ یہاں پہ یا وہ متکلم کون میرا سی جی ضمیر؟ وہی اٹیچ والی، اٹیچ متصل ضمائر، متصل مجرور. مجرور متصل. مجرور متصل. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی آپ دونوں کا بہت شکریہ. اچھا اب کوئی اور دو بہنیں آ جائیں، عرشی اور فوزیہ. حامد آ ہوا ایدن من الہندی. ہم آ جو ہے حرف استفہام ہے. جی. ہوا منفصل ضمائر ہے. ہم ایدن من ایک الہندی. منٹ. منفصل ہے، منفصل تو صرف یہ بتاتا ہے کہ جڑ کے آیا کہ علیحدہ، تو یہ اٹیچ ہو کے نہیں آیا، ڈیٹیچ ہے. لیکن اعراب تو نہیں پتہ چلتے نا منفصل کہنے سے. اعراب کو مرفوع منفصل. ہاں، اعراب کے بغیر عربی زبان میں بات ہو ہی نہیں سکتی. منفصل کہنے سے بات ختم نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کی اعراب نہیں کہیں گے. مرفوع منفصل. ماشاءاللہ. اور یہ مرفوع کیا بنا ہے منفصل. جملے میں؟ کیا بن کے آ رہا ہے؟ یہ مبتدا. یہ مبتدا، کیونکہ یہ ضمائر ہوتے ہی مرفوع منفصل بنتے ہی جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے. اور ایکسٹریم کیسز میں آپ دیکھیں گے خبر بھی بن رہے ہیں. جی آگے بولیں. ایدن من الہندی. ہم من الہندی جار مجرور ہے. جی. اور اس کے ترجمہ ہے آ ہوا ایدن من الہندی، کیا تم بھی ہند سے ہو. نہیں، ایک منٹ، ابھی ترجمہ نہیں آپ کریں. ابھی مجھے بتائیں، یہ تو مبتدا آ گیا نا ہمارے پاس، خبر جی کیا ہے؟ من الہندی. یہ پوری اس کی خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جی من الہندی. لیکن آپ مجھے بتائیں یہ جار مجرور کیا خبر کی بن سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو جی، خبر کی غیر موجودگی میں یہ کیا ہے؟ یہ قائم قائم مقام خبر. مقام. جی ماشاءاللہ، یہ آپ کا قائم مقام خبر ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ خبر اور مبتدا تو بتانی ہے. اور ایزن کے بارے میں جیسے میں نے ابھی استفہام کے بارے میں کہا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ ایڈوانس سے پڑھیں گے. ایزن کے بارے میں بھی سمجھ لے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کو نہیں میں بتاؤں گی. یہ آپ کا ہو گیا آ حرف استفہام، ہوا مبتدا، من الہندی قائم مقام خبر. اب اس کا ترجمہ کریں. کیا تم بھی ہند سے ہو. نہیں، تم نہیں. ہوا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ کیا وہ بھی ہند سے ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، ترجمہ تو آپ نے ٹھیک کیا. کیا وہ بھی، ایزن کا مطلب بھی، کیا وہ بھی ہند سے ہے. اب مجھے یہ بتائیں یہ وہ کس کے بارے میں ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ضمائر کسی کے بارے میں ہوتی ہے، اس کی جگہ پر آتی ہے. یہ ہوا کس کی جگہ پہ آیا؟ یہ تھرڈ پرسن کی جگہ پہ ہے. تھرڈ پرسن کی تو جگہ پہ آیا ہے، لیکن اس ٹیکسٹ میں وہ کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ کس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ہند سے ہے؟ حامد کے بارے میں کہہ رہا ہے. پیچھے سے دیکھیں ذرا. اچھا آج میں آپ سے ضمیر کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات اور بتاؤں گی. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کے پاس ضمائر تھرڈ پرسن کے ہوں گے تو وہ ضمائر ظاہری بات ہے کسی تھرڈ پرسن کی جگہ پہ آئے ہیں، کسی اسم کی جگہ پر آئے ہوتے ہیں، وہ پیچھے لوٹتے ہیں. اس کو کہتے ہیں راجع. اب میں نے ان سے پوچھا آ ہوا ایزن من الہندی، کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے. یہ ہوا کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ جب آپ تھرڈ پرسن کی ضمیر استعمال کرتی ہیں نا تو آپ پیچھے ٹیکسٹ میں جائیں. ادھر دیکھیں حامد نے کیا کہا تھا، ومن حاضل فتح الذی ماں کا، اور وہ جوان لڑکا جو تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے. محمد نے کیا کہا، ہوا زمیلی.
وہ میرا کلاس میٹ ہے. क्लासमेट है. تو یہ ہوا کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ محمد کی طرف لوٹ رہی ہے کہ زمیلی کی طرف؟ کنفیوز ہونے زمیلی کی کی بات طرف. نہیں ہے. ہاں تو آج کی کلاس میں آپ یہ نئی چیز پڑھیں گے کہ جب آپ کو تھرڈ پرسن کی ضمیر نظر آئے گی آپ نے پیچھے فوراً دیکھنا ہے کہ وہ لوٹ کس کی طرف رہی ہے. اگر آپ کہہ دیں گے نا محمد کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ محمد بھی ہند سے ہے. آپ کا ترجمہ غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ شاگرد بھی ہند سے ہے. تو ضمائر جب بھی آئیں گے آپ نے پیچھے لوٹا کے دیکھنا ہے کہ وہ کس کی طرف ہے. اس کا مطلب اگر میں کہوں آ ہوا ایزن من الہندی، کیا اس کی جگہ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آ زمیلی ایزن من الہندی، ہے نا؟ تو جی. جو بھی ضمائر تھرڈ پرسن کی آتی ہیں وہ پیچھے لوٹ رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھنا ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں راجے، اور یہ راجے بہت ضروری ہے ترکیب میں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی فوزی آئیے. لا یہ حرف ایجاب ہے. جی. ہوا مبتدا، ہوں. من الیابان یہ متعلق خبر ہے. متعلق خبر؟ خبر ہے ہی نہیں تو یہ کیسے متعلق خبر ہوا؟ قائم مقام خبر، سوری. قائم مقام خبر. دیکھیں جب خبر ہوگی تو وہ اس کے متعلق ہوگا. اب تو خبر ہے ہی نہیں تو یہ قائم مقام، جس کو شبہ جملہ خبر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قائم مقام خبر. اور یہ کون سا مرکب ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ مرکب جاری ہے. مرکب جاری جار مجرور. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہوا کی ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع منفصل، مرفوع منفصل. اور یہ من کیا ہے اس کے اندر؟ حرف جر ہے. حرف جر ہے. اور یا بانی کیا ہے؟ مجرور. اسم مجرور. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. آگے عائشی اگلا کریں آپ. ما اسمہ ما جو ہے وہ مبتدا ہے. جی مبتدا ہے. اسمہ مضاف الیہ ہے. ماشاءاللہ. ہو ہے وہ مجرور مجرور اور متصل. جڑی ہوئی ہے نا، اٹیچڈ ہے، متصل. جی. ماشاءاللہ. اور مرکب اضافی اس جملے میں کیا بن رہا ہے؟ اس کی خبر بن رہا ہے. جی خبر بن رہا ہے. ویری گڈ. ترجمہ کریں. اس کا نام کیا ہے؟ جی اس کا نام کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں یہ اس کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ زمیلی کی طرف. ضمیلی کی طرف. ٹھیک ہے. ہو ضمیر جب بھی آپ کے پاس تھرڈ پرسن ضمیر آئے آپ سوچیں کہ وہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. محمد بھی ہو سکتا تھا، حامد بھی ہو سکتا تھا. نہیں، وہ ضمیلی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. اچھا فوزی آپ اگلا کریں. اسمہ کا نام یہ مرکب اضافی ہے جی یہ پر مرکب مبتدا بن رہا مرکب اضافی ہے، مبتدا بن رہا ہے. ہو ضمیر کون سی ہے؟ ہے. جی مجرور متصل ہے. مجرور متصل. ماشاءاللہ. اور یہ مبتدا بن رہا ہے اور آگے خبر کیا ہے اس کی؟ حمزہ یہ کیا ہے اس کی؟ خبر ہے. خبر ہے. جی تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا نام حمزہ ہے. اس کا نام حمزہ ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. لیکن ہم نے تو پڑھا ہوا ہے کہ جو خبر ہوتی ہے وہ تو نکیرہ ہوتی ہے. یہاں پہ تو خبر معرفہ آ رہی ہے سسٹر فوزیہ. جی یہ علم، اس میں علم کیونکہ ہے. یہ اسم علم ہے. کیونکہ اس میں علم ہے کیونکہ اس کو ہم نکیرہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. معرفہ ہوتا ہے. جی یہ ہوتا ہی معرفہ ہے. جو چیز ہوتی ہے معرفہ اس کو ہم نکیرہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی یہ ریزن ہوگی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی ارشی اگلا بھی کریں آپ. ما لغاتو. لغاتو. لغتو کا یا محمد. ما مبتدا ہے. جی. لغتو کا اس کی زبان، یہ مضاف الیہ ہے. اور یا محمد ندا، حرف ندا. حرف ندا ہے. محمد کیا ہو گیا؟ منادا. منادا ہو گیا. جی جب حرف ندا معرب اسم پہ داخل ہوتا ہے یعنی منصرف پہ تو وہ اس کی تنوین ہلکی کر دیتا ہے. یہ حرف ندا، یہ اس کا منادا اے محمد. اور یہ کیا ہے؟ ما لغتو یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر ہے. یہ مرکب اضافی ہے. جی یہ کا کی ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ یہ مجرور متصل. مجرور متصل. ترجمہ کریں اس کا. تمہاری زبان کیا ہے اے محمد. جی ماشاءاللہ. تمہاری زبان کیا ہے اے محمد. اے محمد تمہاری زبان کیا ہے. جی جزاک اللہ. جی آجیں فوزیہ لاسٹ آپ کریں. لغتی میری لینگویج، یہ بھی مرکب اضافی ہے. جی یہ بھی مرکب اضافی آ گئی ہے. دیکھیں کتنے زیادہ مرکب اضافی ہیں، کتنی پریکٹس ہوگی ہے. لغتی. جی کریں. یہ یا کس کی ضمیر ہے؟ کون سی ضمیر ہے یہ؟ مجرور متصل. ماشاءاللہ. تو یہ کون سے دو اسم تھے جن کا مرکب تھا یہ لغتی؟ لغتن اور یا. جی لغاتن اور یا متکلم. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے نیچے زیر کیسے آئے گی؟ لغتو کا ہونا چاہیے تھا، لغاتی کیسے ہو گیا؟ یا کی وجہ سے. یا کی وجہ سے، کیونکہ یا متکلم اپنے سے پہلے کسرہ لیتی ہے. جی مرکب اضافی ہو گیا. ماشاءاللہ. اور آگے اردیا تو کیا ہے؟ اردیہ اردو ہے، میری زبان اردو ہے. ہاں اس ہاں کی لیکن خبر ہے یہ خبر. اور یہ کیا تھا؟ لغاتی
मुब्तदा मुब्तदा, ये इसकी खबर। तर्जुमा करें। मेरी जुबान उर्दू है। मेरी जुबान उर्दू है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। अब और कौन करेगा? इमराना, इरम, आप करें इनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ हिया लुगतुन सहलतुन। आ हुरूफ इस्तिफहाम, हिया मुब्तदा। हिया जो है ये मरफू मुफसिल भी है। मरफू जो मुनफसिल, जी, मरफू जी। मुनफसिल, माशाल्लाह। और लुगतुन सहलतुन ये मुरक्कबे तौसीफी है। ये मौसूफ की सिफत, और ये दोनों मिलकर खबर बन गए। जी, माशाल्लाह। क्या ये एक, आसान जबान है? अच्छा, नकीरा है ना मुरक्कब तौसीफी? एक आसान, जी जी, जी। एक आसान जबान। अब आप मुझे बताएं, ये जो हिया है, जी, मैंने भी बताया थर्ड पर्सन ज़माइर हमेशा पीछे कहीं लौट रहे होते हैं, राजी होता है। ये किसकी तरफ रजू कर रहे हैं? ये अरबी जबान, वो पीछे जबान की पीछे कौन बात सी हुई है ना, जुबान थी? हाँ, कौन सी जुबान थी? जबान की, उर्दू जबान की। उर्दू जुबान की। तो ये किसकी तरफ रजू कर रहा है? किसका राज्य है? उर्दू ये का। जबान जी, का। उर्दू जी, जुबान का, माशाल्लाह। जी, अगला करें सिस्टर इरम। नाम हिया लुगतुन सहलतुन, नाम ईजाब हो गया। हरफ इजाब। जी, हर्फ ईजाब। हिया जो है ये मुब्तदा, और हिया मरफू मरफू मुनफसिल, जी, ये वाली होगी। मुब्तदा हो गया। और लुगतुन सहलतुन जो है ये मुरक्कब तौसीफी हो गया, और खबर भी है ये। जी, तर्जुमा करें। लुगतुन तर्जुमा है, जी ये एक आसान जबान है। जी, जी, ये एक आसान जुबान है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, करें अगला। जी, हामिदुन इमरान। व हमजतु मा मा लुगतुहु, मा लुगतुहु, वा हुरूफ अत्फ हो गया। हमजतु हमजा तो इसमें नामी या मुनादा ही नाम होगा। है ये ना? मा मुब्तदा हो गया, और लुगतुहु ये मुजाफ मुजाफ इले मिलकर ये मजरूर मुत्तसिल हो जाएगा। मुजाफ मुजाफ इलैह होकर नहीं, सॉरी, पहले। मुजाफ मुजाफ इले मिलकर खबर बन जाएगा, जी, और ये मजरूर मुत्तसिल है। नहीं, ये नहीं है आपके, इसके अंदर हु की जमीर जो उनसी है। हु की जमीर, जी जी, जी, हु की उसकी। जो जमीर है, जी, मजरूर मुत्तसिल। माँ इसके अंदर मुब्तदा है। लुगातुहु ये पूरा का पूरा मुरक्कब इजाफी होकर खबर, और हु जी इसमें मुजाफिल है की वजह से, क्योंकि मुजाफिल है की कुर्सी पे आ रहा है, मजरूर जी, मुत्तसिल। जी, माशाल्लाह, मजरूर जज़ाकल्लाह। मुत्तसिल। और हमजा उसकी जबान क्या है? जी, अब आप मुझे ये बताएंगे, जो हु जमीर है, जी, ये किसकी तरफ रोट रही है? ये हमजा की तरफ हो रही है। हाँ जी, राज्य हमजा किसकी की, तरफ है? हमजा की तरफ। माशाल्लाह। जी, जी आगे करें दोबारा। हिरम जी, की। लुगतुहुल याबानियतु, हम्म। लुगतुहु जो है ये हाँ, वहिया लुगतुन साबतुन। तो लुगतुहु जो है ये मुरक्कब भी है, मुब्तदा हो गया ये जी, लुगतुहु। कौन सा मुरक्कब बोला आपने? लुगातुहु। ये हो गया मुरक्कब इजाफी हो गया, जी, और जो हु है ये हो गया जमीर मजरूर मुत्तसिल होगी। जी, बिल्कुल, और अल याबानियतु जो है ये खबर होगी। ये खबर हो गई, जी, माशाल्लाह। और तर्जुमा करें। उसकी जबान जापानी है। उसकी जबान जापानी है, माशाल्लाह। यहाँ पे वो जो है ये भी हमजा को ही रेफर कर रहा है। ये हु किसकी तरफ जा रहा है? माशाल्लाह, हमजा की तरफ जा रहा है। ये राजी है किसकी तरफ? जी, हमजा की तरफ, माशाल्लाह। हमजा। आगे बताइए। वाहिया लुगातुन वाहिया साबत। लुगतुन साबतुन, वह जो है ये तो हो गया हरफियत हो गया। हिया हम्म, जमीर हो गई, और ये मुब्तदा भी है, और ये है मरफू मुनफसिल। मरफू मुनफसिल, ये वाला ठीक है। और लुगतुन साबतुन जो है ये मुरक्कब तौसीफी हो गया, हम्म, और ये है खबर। ये खबर होगी। मुरक्कब और तौसीफी बनकर इसकी खबर होगी। तर्जुमा खबर करें। हो, और वह लुगतुन साबतुन, और ये जबान मुश्किल है। नहीं, ये नहीं, और यह हिया वो जो हिया है, थर्ड पर्सन के लिए होता है सॉरी वो। सॉरी, वो जबान मुश्किल है। और यहाँ हिया जो है ये नहीं, अभी एक अलयाबानिया मिनट इरम, आपने गलत तर्जुमा किया। वो जुबान मुश्किल है, नहीं है। तर्जुमा मुश्किल, दोबारा। नहीं, दोबारा तर्जुमा ठीक वो करें। एक मुश्किल जबान है, वो एक मुश्किल जुबान है, आपने और तर्जुमा। वो एक मुश्किल हाँ, जबान। आपने जुमला चेंज कर दिया था। और वो जी 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 जी, एक मुश्किल जुबान है, एक मुश्किल जबान। माशाल्लाह। अहिया का राज्य कौन है? किस तरफ रोट रही है ये? अलयाबानिया तो। जी, ये किसकी तरफ रोट रही है? अल याबानी, जापान की तरफ। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।
अगली क्लास में मैं आपको अस्माए खमसा की जी थोड़ी जी सी डिटेल हाँ दूंगी इंशाल्लाह। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।